جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ خالہ بھی چڑیا اور رابن چڑیا دونوں اپنے گھونسلے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ بہت دیر سے بارش ہو رہی ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ خالہ بھی چڑیا نے کہا، واقعی میں سب جانور بہت پریشان ہوں گے، بہت تیز بارش ہے۔ رابن چڑیا نے کہا، میں باہر کا ایک چکر لگا کے آتی ہوں۔ رابن چڑیا اڑتے اڑتے ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ گئی اور اس کو وہاں ایک بکری کا بچہ وائٹی نظر آیا جو بارش میں بھیگ رہا تھا۔ رابن چڑیا نے سوچا، یہ اس وقت باہر بارش میں کیا کر رہا ہے؟ اتنی تیز بارش اور یہ ننھا سا بچہ اکیلا کھڑا ہے۔ اتنے میں اس کو وائٹی کے پاس ایک بھیڑیا بھی نظر آیا۔ وہ بھیڑیا بارش میں کھڑا وائٹی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ رابن چڑیا نے سوچا کہ یہ بھیڑیا یہاں کا معلوم نہیں ہوتا، جا کے پوچھنا چاہیے۔ رابن بھیڑیے کے پاس گئی اور کہا کہ تم یہاں کے معلوم نہیں ہوتے۔ بھیڑیے نے کہا، ہاں میں یہاں سے گزر رہا تھا، بارش بہت تیز ہو گئی تو سوچا کہ اس جنگل میں رات گزار لیتا ہوں، بارش رکے گی تو میں چلا جاؤں گا۔ رابن نے کہا، ٹھیک ہے، اور اس نے سوچا کہ بکری کے بچے وائٹی کے لیے یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ وائٹی کے پاس گئی اور اسے کہا، تم یہاں پہ بارش میں کیوں بھیگ رہے ہو؟ اتنی تیز بارش ہے۔ تو وائٹی نے کہا، میں تو کھیلنے نکلا تھا، شام کے وقت کھیلنے نکلا تو بارش ہونے لگی اور بارش بہت تیز ہو گئی۔ مجھے میری امی نے منع بھی کیا تھا کہ باہر مت جاؤ۔ پھر رابن نے کہا، تو تمہیں اپنی امی کی بات ماننی چاہیے تھی۔ وائٹی نے کہا، ہاں مجھے اب یہ سوچ کر رونا آ رہا ہے، کاش میں ان کی بات مان لیتا اور بارش میں نہ نکلتا۔ رابن اس کو ساتھ لے کر اس کے گھر کی طرف چل دی۔ راستے میں اس کو وائٹی کی ماما نظر آ گئیں۔ وائٹی کی ماما نے وائٹی کو دیکھا تو کہا، تم باہر بارش میں کیوں نکلے تھے؟ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا، دیکھو اب کتنی تیز بارش ہے۔ تو وائٹی نے کہا، ہاں مجھے نہیں نکلنا چاہیے تھا ماما، اب مجھے معاف کر دیں۔ رابن نے کہا، ٹھیک ہے، آئندہ اپنی امی کی بات ضرور ماننا۔ وائٹی اپنی امی کے ساتھ اندر چلا گیا اور رابن اڑتی اڑتی واپس اپنے گھونسلے میں آ گئی۔ گھونسلے میں آ کے اس نے باہر کی ساری کہانیاں، باہر دیکھی سب چیزیں اپنی خالہ بی کو بتائیں۔ خالہ بی نے کہا کہ کہیں وہ بھیڑیا اس کو نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتا تھا؟ تو رابن نے کہا، نہیں، میرا خیال ہے صبح ہوتے ہی وہ چلا جائے گا، اس نے یہی کہا تھا کہ بارش رکے گی تو میں چلا جاؤں گا۔ اب دیکھیں، صبح ہوئی تو رابن باہر درخت پر جا کر بیٹھ گئی۔ رابن کے پاس اس کی دوست فیرو اڑتی اڑتی آئی اور اسے کہا، میں بھی وہاں سے آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک بکری بیچاری اتنا رو رہی تھی۔ فیرو نے کہا، وہ کون سی بکری اور کیوں رو رہی تھی؟ فیرو نے کہا کہ پتہ نہیں کون سی بکری تھی، کوئی بکری تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کو کسی نے اٹھا لیا شاید، یا میرا بچہ نہیں مل رہا۔ دونوں اڑتی اڑتی اس بکری کے پاس گئیں تو رابن نے دیکھا، ارے یہ تو وہی بکری ہے۔ رابن بکری کے پاس گئی اور کہا، آپ کا بچہ وائٹی تو کل آپ کے پاس آ گیا تھا۔ بکری نے کہا، ہاں لیکن وہ اب صبح سے غائب ہے، رات تو یہیں سو رہا تھا، صبح میں اٹھی تو وہ یہاں پر نہیں تھا، اب میں بہت پریشان ہوں، خدا جانے وہ کدھر گیا۔ رابن نے سوچا کہ اس کو میں ڈھونڈتی ہوں، اور اس کو وہی بھیڑیا نظر آیا۔ رابن نے بھیڑیے سے کہا، اب تو بارش رک گئی ہے، تم نے کہا تھا صبح ہوتے ہی چلے جاؤ گے، اور تم اب تک ادھر ہی ہو۔ تو بھیڑیے نے کہا، چلا جاؤں گا میں، تمہیں اتنی کس بات کی فکر ہے؟ رابن نے کہا، بکری کا بچہ وائٹی نہیں مل رہا جو کل رات ادھر کھڑا تھا۔ تو بھیڑیے نے کہا، وہ میرے پاس تو نہیں، تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ رابن نے سوچا کہ ہو نہ ہو بکری کا بچہ اسی کے پاس ہے، اور مجھے یہ بات جا کر جنگل کے بادشاہ شیر کو بتانی چاہیے۔ رابن اڑتی اڑتی بادشاہ سلامت کی غار میں چلی گئی اور بادشاہ سلامت سے کہا کہ بکری کا بچہ وائٹی کل سے غائب ہے، اور مجھے شک ہے کہ رات کو جو بھیڑیا کسی دوسرے جنگل سے یہاں پر آ گیا تھا وہ اس کے پاس ہے۔ شیر نے کہا، اس کا مطلب ہے لوگ صحیح کہتے ہیں کہ تم دوسروں کی شکایتیں لگاتی ہو اور میرے کان بھرتی ہو۔ اتنے میں رابن نے دیکھا
کہ بھیڑیا اور وائٹی غار کے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ رابن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بھیڑیے نے شیر سے کہا، دیکھ لیا بادشاہ سلامت، میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ یہ ننھی چڑیا بہت تیز ہے، یہ جانوروں کے خلاف آپ کے کان بھرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی دوسرے جنگل کا کوئی جانور آپ کے جنگل میں آنا پسند نہیں کرتا، کہ یہاں پہ ایسی ایک چڑیا رہتی ہے جو کوئی بھی جھوٹی بات بنا کر بادشاہ سلامت کو بتا دیتی ہے۔ میں تو اس بکری کے بچے کو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، یہ کہیں کسی دور جگہ پہنچ گیا تھا۔ بادشاہ سلامت نے کہا، اس رابن کو تو ضرور اس کی سزا ملے گی، اس کو یہاں پہ قید کر دیا جائے گا۔ بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس رابن کو پنجرے میں قید کر دیا جائے، اور بادشاہ سلامت نے بھیڑیے سے کہا کہ تم اب آزاد ہو، یہاں پر جتنی دیر چاہو رہ سکتے ہو۔ بھیڑیا باہر نکلا اور بہت خوش ہوا۔ فیرو یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے جا کر یہ ساری کہانی خالہ بی کو بتائی اور خالہ بی سے کہا کہ اب آپ کچھ سوچیں، کس طرح سے ہم رابن کو وہاں سے چھڑا کے لے کے آ سکتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے تو اس کو قید کر دیا۔ رابن نے کہا کہ ابھی کچھ دیر رکو، ٹھہرو، کچھ سوچتے ہیں، ہمیں اس بھیڑیے پر نظر رکھنی ہوگی، ہم دیکھیں گے یہ بھیڑیا کہاں کہاں جاتا ہے۔ فیرو نے کہا، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، اب ہم اس سلسلے میں کیا کریں گے؟ خالہ بی نے کہا، ہم اس بھیڑیے پر نظر رکھیں گے اور اس کے بارے میں کوئی ایسی بات ڈھونڈیں گے جو ہم بادشاہ سلامت کو بتا سکیں، اور بادشاہ سلامت کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ بھیڑیا جنگل کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ دونوں چڑیاں نے بھیڑیے پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ بھیڑیا جانوروں کے پاس جاتا اور ان سے ان کا کھانا چھین کر کھا جاتا۔ تمام جانور اس سے ڈرنے لگے تھے۔ کوئی بھی جانور اگر اس کو اپنا کھانا دینے سے انکار کرتا تو بھیڑیا کہتا، میں جنگل کے بادشاہ کا دوست ہوں، مجھے کھانا دے دو ورنہ بادشاہ سلامت تم سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ ایک دن وہ بھیڑیا اسی بکری کے بچے کے پاس آ گیا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ خالہ بھی اور فیرو اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بکری کا بچہ مزے سے اپنے گھر کے باہر ٹہل رہا تھا۔ بھیڑیا اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ خالہ بی نے یہ دیکھ کر فیرو سے کہا کہ تم فوراً بادشاہ سلامت کے پاس جاؤ اور ان کو یہاں پر لے کر آؤ۔ فیرو نے کہا، مگر وہ میرے ساتھ کیوں آئیں گے؟ تو رابن نے کہا، تمہیں جانا ہوگا اور کچھ بھی کر کے بادشاہ سلامت کو یہاں پر لے کر آؤ تاکہ ہم انہیں بھیڑیے کی اصلیت دکھا سکیں۔ فیرو اڑتی ہوئی گئی اور بادشاہ سلامت کے پاس پہنچی۔ بادشاہ سلامت سے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ بادشاہ سلامت نے کہا، میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں؟ مجھے ویسے بھی اب چڑیوں پر کوئی اعتبار نہیں رہا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ فیرو نے کہا، بادشاہ سلامت ایک بار میرے ساتھ تو چلیں، یہ نہ ہو بعد میں آپ کو افسوس ہو۔ بادشاہ سلامت نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایک بار تمہارے ساتھ چل دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ سلامت فیرو کے ساتھ چل دیا۔ خالہ بی نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ آپ یہاں ایک درخت کے پیچھے چھپ جائیں اور سارا کچھ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں۔ شیر درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ بھیڑیا چلتا چلتا وائٹی کے پاس پہنچا اور وائٹی سے کہا، آج تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں کھاؤں۔ وائٹی نے کہا، لیکن میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ مجھے کیوں کھائیں گے؟ اور پھر کل آپ نے ہی تو میری جان بچائی، آپ ہی تو مجھے جنگل کے بادشاہ کے پاس لے کر گئے، اور اب آپ مجھے کھائیں گے؟ بھیڑیے نے کہا، وہ سب تو میرا ڈرامہ تھا، تم جب رات کو سو رہے تھے تو میں تمہیں خود ہی اٹھا کر جنگل میں کہیں دور چھوڑ آیا تھا، اور پھر وہاں سے تمہیں اٹھا کر بادشاہ سلامت کے پاس لے آیا۔ اب بادشاہ سلامت کو مجھ پہ اعتبار ہو چکا ہے، وہ تم لوگوں سے زیادہ مجھ پہ اعتبار کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں مانیں گے کہ میں نے تمہیں کھایا، اور ایک بار میں تمہیں کھا لوں تو اس کے بعد میں جنگل میں جو چاہے کرتا پھروں گا، کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ بادشاہ سلامت نے یہ سنا تو ان کو بہت غصہ آیا۔ بھیڑیا یہ کہہ کر وائٹی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے وائٹی سے کہا کہ آج تو میں تمہارا مزیدار لذیذ گوشت کھا کر ہی رہوں گا۔ بھیڑیا چلتا چلتا وائٹی کے قریب ہونے لگا۔ شیر یہ دیکھ کر درخت کے پیچھے سے نکل آیا اور بھیڑیے سے کہا، تم میرے دشمن ہو، تم میرے جنگل کے جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہو، بس اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ کہہ کر شیر نے بھیڑیے پر حملہ کر دیا اور بھیڑیے کو مار دیا۔
کیونکہ بھیڑیا بہت ظالم تھا۔ شیر نے خالہ بھی اور فیرو سے کہا کہ واہ، تم دونوں تو بہت عقل مند اور بہت سیانی نکلیں۔ شیر یہ کہہ کر ان سب کو اپنے ساتھ لے کر اپنی غار میں واپس آ گیا۔ واپس آ کر اس نے رابن کو آزاد کیا اور کہا کہ آج سے تم ننھی چڑیا جنگل کی ہیرو ہو۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر اعتبار کریں۔ ہمارے گھر والے ہمارے سب سے زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں اور ہم سے جھوٹ نہیں بولتے۔ باہر سے آئے لوگوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمیں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔